اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے تو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ انسان زبان کے پردے کے پیچھے میں چھپا ہوا ہے، انسان زبان کے پردے کے پیچھے میں چھپا ہوا ہے کہ وہ کتنا اچھا اور کتنا برا ہے۔ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اچھا اور کتنا برا ہے۔ اندر انسان کے سینے میں، انسان کے دل میں جو کچھ ہے وہ سب زبان کے ذریعے سے نکلتا ہے، اندر جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی زبان ہے، جب صبح ہوتی ہے صبح تو سارے اعضاء اس زبان کو کہتے ہیں ذرا ٹھیک چلنا، ٹھیک رہنا، کیونکہ اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، ورنہ اگر تم ٹھیک نہیں رہو گی پھر ہمارا حال بھی بگڑ جائے گا۔ تو اسی لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی زبان ہے، یہ زبان آدمی کو جنتی بھی بناتی اور جہنمی بھی۔ اسی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اسی زبان سے کلمہ شریف پڑھیں، اسی زبان سے نعت مبارکہ پڑھیں، اسی زبان سے تلاوت قرآن کریں تو آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس زبان سے آپ کسی کی غیبت کریں، اس زبان سے آپ کسی کی چغلی کریں، اس زبان سے آپ کسی کو گالی دیں تو آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جس عنوان کی طرف ہم نے گفتگو کرنا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بدترین گناہ، جس کو اب گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، جسے ہم گالم گلوچ کہتے ہیں، گالی گلوچ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بچہ بچہ سماج کا گالی دے رہا ہے، سماج کے بڑے بھی گالی دے رہے ہیں، بڑے بوڑھے بھی گالی دے رہے ہیں، اور اب تو گالی کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں۔ گالی کیا چیز ہے؟ گالی جو آج سے 1450 سال پہلے گالی دی جاتی تھی وہ کون سی گالی ہے؟ پہلے میں وہ بتا دوں آپ کو۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو کہنا کہ تیری ماں ایسی، اس کو آر دلانا ماں پر سے کہ تیری ماں ایسی۔ جیسے مثال کے طور پہ اس دور میں عورتیں ختنہ کرتی تھی تو کوئی کسی کو کہتا تھا تو ختنہ کرنے والی کا بیٹا ہے، یہ گالی تھی اس دور کی۔ آج کے دور کی جو لیٹسٹ گالیاں ہیں، نئی گالیاں، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ تو اب جتنی بھی حدیثیں میں بیان کروں گا وہ کہ جتنا بھی عذاب بیان ہوگا گالی پر کس پر ہوگا؟ وہ جو اس دور کی گالیاں ہیں۔ یہ تو آپ جو بک رہے ہیں اس کا تو شمار ہی نہیں، جو ہمارے معاشرے میں گالی دی جا رہی ہے اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ شاید رسول اللہ کے دور کے لوگوں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کوئی مسلمان یہ بھی کہے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے اور اس کو گالی بھی نہیں سمجھ رہے، آپ کے بچے بھی کہہ رہے ہیں، پورا معاشرہ ہی کہہ رہا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ کافر لوگ دیتے تھے جو گالیاں، بلکہ کافر بھی نہیں دیتے تھے اس دور کے جو آپ اور ہم گالیاں آج ہمارے سماج میں رائج ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو گالی کس کو کہتے تھے اس دور میں کہ اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے آؤ، اے ختنہ کرنے والی کی اولاد، یہ گالی تھی اس دور۔ حضرت ابو ذر نے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی صحابی نے گالی دی، لیکن حدیث میں آیا تو میں پڑھ رہا ہوں اس بات کو تاکہ آپ کو عبرت ہو، حالانکہ یہی بات انہوں نے کہی، اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے۔ حضرت ابو ذر نے ایک شخص کو یہ بات کہی کہ اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، تو وہ جناب بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ دیکھیے یہ مجھے ایسا کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا سخت جملہ کہا حضرت ابو ذر کو۔ ابو ذر، کیا زمانے جہالت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اس زمانے جہالت سے کیا مراد ہے پتہ ہے؟ یعنی دور کفر کی بات۔ آپ غور کریں جملہ کتنا ہے۔ آپ سے میں صرف توجہ چاہتا ہوں، آج خاص یہ عنوان امام صاحب کی فرمائش پر حافظ عثمان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس عنوان پر آپ کسی اجتماع میں گفتگو کریں۔ اجتماع میں موقع نہیں ملا تو انہوں نے کہا جمعہ میں آ جائیں۔ اب وہ ہوتے تو اچھا ہوتا لیکن ان کو کہیں بھیج دیا گیا بیان کرنے، لیکن ان کا درد مند دل اس بات پر بے چین ہوا کہ یہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن آپ توجہ کریں، صحابی رسول کی زبان سے جملہ نکلتا ہے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، آر دلانے کے لیے،
اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اس کمپلین پر کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر اب بھی زمانے جاہلیت کے معاملات، زمانے جاہلیت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اور زمانے جاہلیت زمانے کفر کو کہتے ہیں، گویا کہ آنے والے قیامت تک کے مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ گالی دینا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ یہ کفر والوں کا شعار ہے۔ کس بات پر؟ صرف اتنا کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گالی دیتا ہے اللہ اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ جو گالی دیتا ہے، جو گالی دے، اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ فرمایا گالی دینا فسق ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے۔ یہ حدیث صحیح ستہ میں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اب یہاں کفر سے مراد یہ کہ کفر کافروں جیسا عمل ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا لیکن جیسے حدیث پاک میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، مطلب کفر کی حد تک پہنچ گیا، یعنی کافروں جیسا اس نے کام کیا۔ تو یہی کہ مسلمان سے لڑنا یہ کافروں جیسا عمل ہے اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی جس نے اپنی گردن سے اللہ کی اطاعت کا قلادہ اتار کر پھینک دیا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو حرام کام کا ارتکاب کرے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ تھوڑا سا غور کریں ہم اور آپ، لوگ تو بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اور وہ بھی کون سی گالی؟ اب یہ جو عذاب میں نے بیان کیا چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو یہ کس دور کے حساب سے بیان کیا گیا؟ اس دور میں جو رائج تھی گالیاں، اس پر اتنی وعید ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کی جو گالیاں تھی اس پر اتنی سخت وعید ہے، تو آج کی دور کی جو گالیاں ہیں اس کا انجام کیا ہو؟ یہ ماں بہن بیٹیاں اور اتنی ننگی کھلی گالیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی راستہ چلتے ہوئے کان سے ٹکرا جائے تو طبیعت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں کیوں پیدا ہوئے، اور پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہوئے مر کیوں نہیں گئے، یہ دل دیکھنا کیوں نصیب ہوا۔ ایک شریف اور غیرت مند انسان آدمی کی طبیعت یہ کہتی ہے، لیکن کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، بلکہ گالیوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ کہ وہ مذاق میں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، ماں بہن کی، دوستوں کو گالی دیتا، یہ مذاق ہے، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ جس طریقے سے غصے میں گالی دینا حرام ہے ویسے ہی مذاق میں بھی گالی دینا حرام ہے۔ اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے صوفیاء نے فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے، دھیان دینے اس پر، جو اپنی زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے موت کے وقت اس کی زبان پر وہ جملے جاری ہوں گے۔ پھر ان بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہتا تھا لیمو اتنے میں لے لو اور لیمو اتنے میں لے لو۔ تو لوگ کہتے تھے تو لیمو تھوڑی بیچ رہے تو تیری سکرات کا وقت ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا یہ لیمو کا کاروبار کرتا تھا، اس کی زبان پہ رات دن یہی جاری تھا کہ لیمو اتنے میں لے لو اتنے میں لے لو، اسی لیے یہ زبان پہ جاری۔ ایک شخص سے مرا تو اس کی زبان پہ جاری تھا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ یہ کہتا تھا۔ تو کہا کہ یہ حمام والی اچھی تھی کا قصہ کیا ہے؟ تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ایک خاتون مسافر تھی، مسافر عورت تھی، اور اس کو عورتوں سے بدکاری کرنے سے بڑی دلچسپی تھی۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ حمام کا راستہ، اس دور میں حمام میں لوگ غسل کرنے جاتے تھے، مسافر لوگ حمام بنے ہوتے تھے، تو وہ خاتون نے پوچھا کہ حمام کا راستہ کدھر ہے، مجھے غسل کرنا ہے۔ تو اس نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ حمام ادھر آ جاؤ، وہ چلی گئی۔ تو اس کو پکڑ کے دروازہ بند کیا، کہا کہ میں تیرے ساتھ بدکاری اور بدی کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ وہ عورت ہوشیار تھی اس نے اپنی آبرو کو بچانے کے لیے حیلہ اختیار کیا، کہا جتنی بدکاری تجھے پسند ہے اس سے زیادہ بدکاری مجھے پسند ہے۔
تو کافر کا بدکاری ضرور کروں گی، لیکن مجھے بھوک لگی، بھوکے پیٹ کیسے بدی کروں؟ اگر کھانا کھا لوں تو بدی کرنے میں اور مزہ ہے۔ اس نے سوچا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بدکار نکلی اور یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ گناہ پر دلیر ہے، تو اس کو یقین آ گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے لیے کھانا بھی لے کر آیا۔ وہ جیسے کھانا لانے کے لیے گیا، ادھر یہ اپنی آبرو بچا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ تو پوری زندگی اس کا اس پہ اثر تھا، اس کے حسن اور خوبصورتی کا۔ تو وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام والی۔ ذرا ان کے لیے بھی عبرت ہے جو لوگ کالج کی لائف میں گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کالج کی لائف کتنی اچھی تھی، گناہوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کتنی اچھی تھی۔ اسی طریقے سے جو کسی سفر میں گناہ کر کے آتے کہتے ہیں وہ سفر میں کیا مزہ آیا تھا، یعنی وہاں جو گندگی کی تھی، وہاں جو پاپ کے تھے، جو بدکاریاں، ساری زندگی اس کی لذت لیتے رہتے، کیا مزہ آیا تھا۔ ذرا وہ یہاں پہ عبرت کے ناخون لیں، ذرا وہ ہوش کے ناخون لیں، اس لیے کہ موت تو آنا ہے۔ جتنی بھی زندگی کے اندر پاپ کر لو، جرائم کر لو، عیش کر لو، طبیعت کے مطابق زندگی گزار لو، ایک وقت تو موت تو آنا ہے۔ اللہ جس کو اچھی موت دے دے اس کی موت اچھی ہے، ورنہ پھر تباہی تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، لوگوں نے کہا اس کو سکرات لگی ہے، اور یہ حمام والی کو یاد کرے تو یہ واقعہ بتایا گیا، وہی کہتے کہتے وہ مر گئے۔ اب میں یہاں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی زبان پہ رات دن گالی ہے، اور وہ بھی گندی گندی گالیاں، بیٹوں کو گالیاں، بہووں کو گالیاں، بہنوں کو گالیاں، سب کو گالیاں، سب کو گالیاں دی جا رہی، اور کوئی وہ بڑا پن سمجھتے گالی دینا، اپنا حق سمجھتے گالی دینا، بلکہ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی فلاں کو گالیاں دی، اتنی گالیاں دی، اس کو بہت گالیاں سنائی۔ گالی کیوں دیتے؟ اگر یہ مرتے وقت یہ جو عادت بنی ہے نا گالی کی، جو عادت ہوگی، اسی لیے کہتے کلمے کی عادت ڈالو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، سوتے ٹائم کلمہ پڑھا کرو، اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو، نماز کے بعد کلمہ پڑھا کرو، وضو کے بعد کلمہ پڑھا کرو، کلمہ 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 کی عادت بناؤ تاکہ دنیا سے جاؤ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، گالیاں مت دو۔ یوں بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، یہ اسی دور، پھر کہتا ہوں اسی دور کی گالی، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی اور اس مسلمان سے معافی نہیں مانگی، مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی تو مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ عام مسلمان کو گالی دو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہ آئے، موت کے وقت ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے۔ جو ساری زندگی بیوی کو، شریک حیات کو گالی دیتا رہا، بیٹوں کو گالی دیتا رہا، گھر میں گالیوں کا، اور یاد رکھنا گھر کے چھوٹے بچے اسی گھر میں گالی دیتے ہیں جہاں بڑے گالی دیتے ہیں۔ گالیوں کا ماحول جہاں بڑوں میں ہوگا وہی بچوں میں ہوگا۔ آج صورتحال کیا پیدا ہوئی پتہ ہے؟ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ اور شریف قسم کے لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا مسلم محلوں میں گھر دیکھنے کی بجائے اب ہم سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے محلے میں گھر دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں بھئی مسلمانوں میں رہو، اس کی برکت ملے گی۔ تو کیا برکت ملے گی؟ جہاں صبح اٹھنے کے بعد گالی سننے کو ملتی اور سوتے وقت تک گالی سننے کو ملتی، وہاں رہ کے کیا کریں؟ یہ معاشرہ ہو گیا ہمارا، اور ماں باپ تو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے، گھر والوں کو کچھ پڑھی، کسی کو کچھ نہیں پڑھی ہے، دین دھرم پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ بس اب کیا رہ گیا؟ کھاؤ پیو عیش کرو، بس اسی کا نام بس زندگی ہے۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ گالی دینے والوں کو قدرت ہلاک کرتی ہے۔ اب ہلاکت کا مطلب کیا؟ قدرت ہلاک کری مطلب اب گالی دینے والوں قدرت تمہیں ہلاک کر کے رہے گی، قدرت تمہیں ہلاک کرے گی، تم ہلاک ہو کر کے رہو گے۔ اب کیسے ہلاک ہوگے؟ کبھی بارش نہیں دے کے قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا، اور کبھی بارش دے گا تو اتنی دے گا کہ سیلاب لا کر کے ہلاک کرے گا، کبھی بیماریاں ڈال کر کے ہلاک کرے گا، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے ہلاک کرے۔ ہلاک ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو گالی دے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ گالی دینے والی قوم ہلاک ہوگی۔ ہم گالی سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، آج سے پہلے جس نے گالی دی وہ توبہ کریں۔
اب آپ کہیں گے کہ بھئی کوئی ہمیں گالی دے تو کیا کریں، یہ بھی تو مسئلہ ہے، اس لیے کہ سب تو آج کی محفل میں نہیں، اور آج کی محفل میں سب آ بھی جائیں تو سب سن کے عمل تھوڑی کریں گے، اس لیے کہ شیطان جو دل میں بیٹھا ہے وہ تھوڑی عمل کرنے دیتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہ چھوڑو یار، یہ تو مولوی مولانا کا کام یہ بولو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ علماء حق قیامت تک زمین پہ قائم رکھے، جب تک یہ چیخنے اور بولنے والے رہیں گے ہماری نیا کبھی نہیں ڈوبے گی۔ اللہ ہماری قوم میں حق بولنے والوں کو رکھے، اور اللہ جب تک جسم میں جان دے ہمیں بھی حق بولنے کی توفیق دے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے، اگر کوئی تمہیں گالی دے دے تو تم اس کے بدلے میں اس کو گالی مت دو، چھوڑ دو اس کو، نظر انداز کر دو۔ اس لیے کہ انسان کو اگر کتا کاٹے، انسان کو اگر کتا کاٹے تو کیا انسان بھی بڑھ کے کتے کو کاٹے گا؟ اب جو گالی دینے کی جرات کر رہا ہے تو وہ کیا انسان ہوا پھر؟ اس کو انسان ہونا کب، اس کے اندر انسانیت ہوتی تو وہ گالی کیوں دیتا؟ اس کو چھوڑ دو، پھر اس کے حال پہ چھوڑ دو، اسے اب گالی نہ دو، منہ پھیر لو اس سے۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا مقابلہ، جب تمہاری مخاطبت جاہلوں سے، خاطبہم الجاہلون، تمہاری مخاطبت جاہلوں سے ہو تو کیا کرو؟ قالوا سلاما، ان سے سلامتی کی بات کہہ کے گزر جاؤ، سلام جاؤ جاؤ کر کے گزر، ان کو منہ مت لگو، ان کو منہ نہ لگاؤ۔ اب اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا آپ چپ یا خاموش ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے بااخلاق، ان کی فضیلت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایسے تھے۔ حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی فضیلت اس شان سے بیان کی، کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ۔ وہ صرف نبی نہیں تھے بس، باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اوصاف ان کو عطا کیے، بڑی شان والے بزرگ تھے۔ حضور کی ان کی تربیت کی تھی، جب کوئی نہیں رہتا تھا تو بھی یہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ آقا نے ان کو اوصاف قرآن پلا دیے تھے، اسرار قرآن پلا دیے تھے، رموز قرآن پلا دیے تھے، گویا کہ ان کی پوری زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا، اوروں کی بھی لیکن ان کی خاص بات تھی۔ میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے تو ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، حضور بھی تشریف فرمائے، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دی اس محفل میں، یعنی بعض لوگ اتنے بھی جرأت مند ہوتے تھے کہ اب وہی گالی کا مطلب وہی جو میں پہلے بول چکا ہوں،